بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم فرمایا، باب اذا رأت المستحاضۃ الطہر، باب اس کے متعلق جب مستحاضہ عورت طہر کو دیکھ لے تو اس پر کون سے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب میں لے کر آئے، تغتسل وتصلی ولو ساعة من نہار ویأتی زوجها اذا صلت الصلاة اعظم، کہ مستحاضہ عورت جو ہے وہ جب طہر دیکھ لے، یعنی حالت حیض ختم ہو جائے، حیض کے ایام ختم ہو جائے، اگر اس کی عادت کوئی مقرر تھی تو وہ عادت ختم ہو جائے۔ خون ختم نہیں ہوا، خون تو استحاضہ کا آ رہا ہے نا، لیکن مستحاضہ عورت جو ہے اس کے لیے حیض کے جو خاص ایام ہوتے ہیں ان دنوں کی نماز معاف ہے نا، باقی تو وہ پورا مہینہ اس کو خون آتا رہتا ہے تو وہ تو رگ کا خون ہے، بیماری کا خون ہے، اس میں تو اس کو نماز معاف نہیں ہوتی۔ جب عورت مستحاضہ ہے وہ یہ دیکھ لے کہ جو میرے حیض کے ایام تھے یا میری عادت روٹین تھی وہ کیا ہو گئی ہے، پوری ہو گئی ہے، اس کے بعد اس کے لیے کیا حکم ہے؟ خون تو ابھی آ رہا ہے لیکن اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ غسل کر لے، جس طرح حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرتی ہیں نا، وہ غسل کر لے اور نماز پڑھے، وہ غسل کر لے اور نماز پڑھے، ہاں، ولو ساعۃ من نہار، اگرچہ دن کی ایک گھڑی میں اس کو طور نظر آ گیا، پاکی نظر آ گئی، اگرچہ تھوڑی مدت کے لیے ہی طور اس کو مل گیا، اس دوران بھی اس کو غسل کر کے نماز پڑھنی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ چونکہ گزشتہ سبق میں بتا بھی دیا تھا کہ کچھ اہل علم کی رائے یہ ہے کہ طہر کی جو کم از کم مدت ہے نا وہ کوئی نہیں ہے، بالکل تھوڑی سے بھی ایک لمحہ بھی ہے تو وہ بھی طہر ہی ہے، جبکہ ہمارے نزدیک تو کم از کم 15 دن ہوتا ہے نا طہر کی مدت جو ہے، لیکن یہ کچھ اہل علم کی رائے ہے کہ بس تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، ایک گھڑی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا جو قول مبارک ہے، ان کے ہاں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے کہ یہ ایک گھڑی کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ طور ہو جائے تو غسل کر کے عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے۔ وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا اِذَا صَلَّتْ، جب عورت نماز پڑھ لے تو شوہر بھی اس کے پاس آ سکتا ہے۔ شوہر جو ہے وہ ظاہر عورت پاک ہو گئی ہے، اس نے غسل کر لیا ہے، نماز پڑھ لی ہے، اب شوہر جو اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر سکتا ہے نا۔ فرمایا الصلاۃ اعظم، نماز بڑی ہے، نماز بڑی ہے۔ جب نماز پڑھنے کی اس کو اجازت دے دی گئی ہے، حیض کے تو ایام اس کے مکمل ہو گئے ہیں، اگرچہ خون آ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب نماز پڑھنے کا اس کو کہا جا رہا ہے، نماز بڑی چیز ہے نا، اور طہارت کے معاملے میں دیکھا جائے تو نماز بڑی چیز ہے نا، شوہر کا بیوی کے ساتھ جماع کرنا تو بڑی چیز نہیں ہے نا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب نماز پڑھ لے تو شوہر بھی اس کے پاس آ سکتا ہے، اس لیے کہ نماز بڑی چیز ہے۔ چونکہ کچھ اہل علم کی رائے یہ تھی کہ مستحاضہ عورت جو ہے اس کے پاس شوہر نہیں آ سکتا، جس طرح کہ حیضہ عورت حیض والی عورت کے ساتھ حیض کے ایام میں نہیں نہ آ سکتا، اسی طرح مستحاضہ کے پاس بھی نہیں جا سکتا، جماع نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول مبارک سے پتہ چلا کہ وہ اگرچہ مستحاضہ ہے، حیض کے ایام جب مکمل ہو گئے، آگے اس ایک لمحے کے لیے بھی اس کو طور مل گیا، پاکی اس کی آ گئی ہے، غسل کر کے نماز بھی پڑھے گی، شوہر بھی اس کے پاس آ سکتا ہے۔ بہرحال یہ چونکہ یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہی تھا کہ مستحاضہ عورت کے ساتھ جو ہے شوہر جماع کر سکتا ہے یا کہ نہیں کر سکتا، اور اس میں رائے جو بیان کی گئی اس کے مطابق کیا ہے، وہ جماع کر سکتا ہے۔ صرف حیض کے ایام میں ممانعت ہے، حیض کے ایام میں جب حیض ختم ہو گیا ممانعت بھی اٹھ گئی۔ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت جو حدیث پاک ذکر کی اپنی سند کے ساتھ، اس کے آخری راوی کون ہے؟ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ فرماتی ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اقبلت الحیضہ فدع الصلاۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب حیض آ جائے تو کیا کر توں؟
نماز کو چھوڑ دے، وَإِذَا أَدْبَرَتْ جب چلا جائے تو کیا کر، غسل کر لے، دھو لے اپنے سے خون کو اور نماز پڑھ لے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ خون کو دھو لے اور نماز پڑھ لے، غسل کر کے نماز پڑھ لے۔ حیض آ جائے تو نماز معاف، نماز کی چھوٹ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ چلا جائے تو کیا ہے، غسل کر کے نماز پڑھی جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حیض ختم ہونے پر غسل بھی کیا جائے، اپنے سے خون کو دھونے سے مراد غسل ہے۔ ظاہر ہے وہ آقا حضور علیہ السلام نے صراحتاً بیان نہیں فرمایا، وہ تو باقی جگہ پہ بیان ہی ہے نا، انقطاع حیض پر غسل ہوتا ہے، جب عورت سے حیض ختم ہو جاتا ہے تو اس کو غسل لازم ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا باب قائم فرمایا، الصلاۃ علی النفساء وسنتها، جو نفساء خواتین ہیں جو حالت نفاس میں ہیں، اگر فوت ہو جاتی ہیں تو ان پہ نماز جنازہ اور نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھنی ہے یا کہ نہیں پڑھنی، یہ ترجمہ الباب ہے نا۔ اس کے تحت جو حدیث پاک امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے کر ہے وہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت فوت ہو گئی فی بطن، بطن میں، بطن کیا ہے کہ پیٹ میں بچہ تھا، بچہ ہوا تو وہ نفاس کی حالت میں تھی، تو حالت نفاس میں اس کا وصال ہو گیا، فصلی علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، فقام وسطہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میت کے درمیان میں، وسطہا، وسط میں، وسط سے مراد سینہ ہے، وسط سے مراد سینہ ہے، کچھ اہل علم کہتے ہیں کمر کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے میت کے، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ہمارا موقف اور جمہور کا جو موقف ہے اس کے مطابق کیا ہے، میت کے سینے کے برابر کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ نماز جنازہ کے دوران کا مسئلہ ہے۔ تو جہاں پہ یہ آقا حضور علیہ السلام کے اس عمل مبارک سے یہ پتہ چل گیا کہ جو ہے مذہب مختار اور مفتبی یہی ہے کہ خواہ میت مرد ہو خواہ عورت ہو، کیا ہونا چاہیے بھی، اس کے سینے کے برابر امام کو کھڑا ہونا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ جو ترجمہ الباب کے متعلق تھا وہ بھی واضح ہو گیا کہ حالت نفاس میں اگر کوئی خاتون فوت ہو جاتی تو اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اسی طرح حیض میں کوئی فوت ہو جاتی ہے، کوئی جنابت میں فوت ہو جاتا، مرد ہے یا عورت ہے، جنابت، حیض، نفاس، تینوں حالتوں میں کوئی شخص اگر مر جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے تحت جو آخری باب قائم فرمایا، اس میں جو حدیث پاک ذکر کی وہ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کہ آپ حالت حیض میں تھی، آپ فرماتی میں حالت حیض میں تھی اور نماز نہیں پڑھ رہی تھی، ظاہر ہے حالت حیض میں عورت پر نماز نہیں ہے، وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نماز کی جگہ تھی اس کے برابر میں لیٹی ہوئی تھی، آقا حضور کی زوجہ محترمہ ہے، وَهُوَ يُصَلِّي عَلَىٰ خُمْرَتِهِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر نماز پڑھ رہے تھے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ وہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چٹائی پر نماز نہیں ہوتی، زمین پر نماز ہوتی ہے، بات آگی سمجھ؟ اور کچھ لوگ جو ہے وہ التزام کرتے ہیں کہ کوئی ٹھیکری یا کوئی چیز مٹی کی وہ سجدے کی جگہ پہ رکھنی، وہ کہتے ہیں جی چٹائی پہ نہیں، سجدہ جو ہے وہ زمین پہ ہوتا ہے، تو ویسے زمین پر بھی نماز ہو جاتی ہے، چٹائی پر بھی نماز ہو جاتی ہے، جائے نماز وغیرہ جو ہے اس پر نماز ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے چٹائی پر، علی خمرتہ کا کیا مطلب ہے؟ اذا سجدہ، حضرت اماں میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تشریف لے جاتے، اصابنی بعد ثوبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کا کچھ حصہ مجھے ٹچ ہوتا، مجھے لگتا تھا، مس ہوتا، سمجھ آ رہی ہے؟ اصابنی، آقا حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے تو ان کے برابر میں ہی تو لیٹ رہی ہوتی تھی نا آپ، تو بندہ اس طرح نماز پڑھے تو ساتھ والا بندہ لیٹا ہو تو کیا اس پہ کپڑا نہیں لگ سکتا؟ بندے نمازی کا لگ سکتا ہے نا، تو نمازی بندے کا کپڑا جو ہے پہنا ہوا وہ اگر لگ جائے، مس ہو جائے ایسی خاتون کو
جو خاتون حالت حیض میں ہے تو کیا اس میں کوئی فرق آتا ہے نماز میں؟ کوئی فرق نہیں آتا، نہ نماز میں فرق ہے تو نہ ہی کپڑے میں کوئی فرق آیا ہے۔ بات آگی سمجھ؟ اور حیضہ پر پہلے بھی بتایا نا کہ ظاہری نجاست تو کوئی نہ ہوتی، وہ تو حکمی نجاست ہے نا، کپڑا وغیرہ لگ جائے، ہاتھ لگ جائے، اس کے ساتھ تو کوئی ناپاکی تو نہیں نہ ہو جاتی۔ تو لہٰذا جو ہے یہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کر رہی ہیں کہ آقا حضور علیہ السلام جہاں نماز پڑھتے تو اس کے قریب ہی میں بھی لیٹی ہوئی تھی، تو جب آقا حضور علیہ السلام سجدے میں جاتے تو آپ کا کپڑا مبارک کا کچھ حصہ مجھے لگ جاتا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حیض سے عورت کا ظاہری جسم ناپاک نہیں ہوتا، صرف باطنی حکمی نجاست ہوتی ہے، وہ غسل مطلب وہ جب حیض ختم ہوتا ہے غسل کے ساتھ دور ہو جاتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نمازی کے برابر سونے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ نمازی ایسا ہو کہ اس کا دل بٹنے کا اندیشہ نہ ہو، دل ادھر بٹنے کا اندیشہ نہ۔ اگر نمازی ایسا ہے کہ اس کا دھیان خیال ادھر جائے گا تو پھر اس کے برابر میں اس طرح لیٹنا ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ پھر کھجور وغیرہ کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ افضل یہ ہے کہ زمین پر پڑھے، اس لیے کہ زمین پر پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ عاجزی ہوتی ہے۔ چٹائی ہی کے حکم میں کپڑا وغیرہ بھی بنتا ہے، لیکن اس میں بھی خیال رکھا جائے جو خالص ریشمی جائے نماز ہوتی ہے نا اس پہ نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ باقی کپڑے پر جو ہے کسی جو جائے نمازیں بنی ہوتی ہیں اس کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔